اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج تو نا تقریباً 650 سال پہلے کی ہستی نے حضرت امام ابن حجر اسقلانی، آپ نے بخاری شریف کی شرح کی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں کہ مینوں ایک نا بڑا بڑا مرض لگ گیا، کہندے کہ میں نا کسی نال گل بھی نہیں سی کرتا، بڑے علاج کرائے لیکن افاقہ نہیں ہویا۔ آپ فرما دیں کہ ایک رات میں جدو لیٹا نا تو پھر طبیب دو جہاں تشریف لے آئے۔ ایک نا پرچی لکھی ہوئی ہے، پرچی دیکھ کے نا مینوں پیش کی گئی جس کے اتنے اے لکھا ہوا سی۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس بیماری کے بارے میں کدے کسی نے دسا نہیں سی، میں اتنا بڑا مرض لاحق ہویا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نا جدو میں لیٹا بس کملی والے کی جلوہ کری، ایک پرچی میرے پیش کی گئی جس کے اتنے اے لکھا گیا سی کہ ابن حجر اسقلانی اے تیرے مرض کی اسی دوا کر کے چلے ہیں۔ فرماتے ہیں جدو میں جاگا نا تو میں بالکل ٹھیک سی، یعنی دسن کی ضرورت نہیں پیش آ رہی تھی۔ میں کہ اللہ دے بندے تو بس ایک کوئی حدیث پڑھی ہے کہ جی بس درود پڑھنے آتے فرشتے پہنچا دیندے ہیں۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انج اٹیک کا حملہ ہویا نا، فاغج دا انج حملہ ہویا آپ کی زبان بھی گنگ ہو گئی۔ توجہ کرنا، یعنی بولن دی بھی آپ کو طاقت نہ رہی، بس آپ ایک انج کہو کہ گوشت دا لوتھڑا بن کے نہ بستر علالت پہ پے گئے۔ بڑے بڑے علاج کرائے، بڑے بڑے حکیم آئے، سارے نے لا علاج قرار دے دیتا۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ بردہ شریف جن دے چند الفاظ میں پہلے عرض کرتا ہوں، مولا یصلی دائما ابدا۔ امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں میں سرکار کی خدمت میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیتا سی، نہ تھا بھی لکھیا سن، لیکن یہ قصیدہ بردہ جڑا ہے نا شرف الدین بصیری نے بستر علالت تے بیماری کے عالم میں کہندے نے امام شرف الدین بصیری جدو میں سارا حکیمہ طبیبہ ڈاکٹراں انہاں نے کہا کہ شرف الدین بچ نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں جدو سارے نے کیا نا کہ ہن بچ نہیں سکتا، میں عرض کیتی کریم آقا ایک ڈاکٹر حبیب طبیب کہتے ہیں کہ بچ نہیں سکتا، رشتہ دار دوست احباب کہتے ہیں بچ نہیں سکتا، کملی والیا بس ہن تو کرم کر دے، الفاظ زبان دے نال بولے نہیں جاندے، بس دل دے وچ عرض کرتے ہیں حضور کریمہ مہربانی کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیتا ہے، دل دی جڑی کیفیت سی میرے آقا علیہ السلام نے شرف الدین بصیری کی وہ بھی ملاحظہ فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دس نا جڑی اج تو میری نعت پڑھی ہے نا، جڑی اج پڑھی ہے کہ ان دی تے زبان تے فالج دا اٹیک ہے، مینوں دس غور کر، ان دی زبان گنگ ہے، بس دل دے وچ گنگنایا ہے، دل دے وچ گنگنایا ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ملاحظہ فرما کے سن کے آپ نے فرمایا کہ شرف عرض کی تھی حضور نہ تھا کئی پڑھیاں تہاڈیاں کئی لکھیاں نے، میرے آقا نے فرمایا کہ انہاں نوں چھڈ دے، فرمایا جیڑی بیماری دی حالت وچ آپ نے فرمایا کہ تیری زبان تے گنگ ہو چکی سی نا، فرمایا جیڑی بیماری دی حالت وچ اج پڑھی گئی ہے سانوں سنا دے۔ امام شرف الدین بصیری نے مولا یصلی وسلم پڑھنا شروع فرما دیا۔ آپ نے جدو پھر آقا علیہ السلام نے کسی نے پوچھا نہیں ہے شرف الدین کا علاقہ کیڑا ہے، وہ کس جگہ تے رہندا ہے، شرف الدین تو کتھے رہنا ہے، میرے آقا علیہ السلام کو نہ آقا علیہ السلام کو پوچھن کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں مہربانی فرما دیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کرم نوازی فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدو آپ نے پڑھا نا تو سرکار خوش ہو گئے، سرکار نے اپنی نا چادر عطا فرمائی ہے، قصیدہ بردہ کیوں کہندے ہیں، بردہ کا مطلب ہے چادر۔ جدو سرکار تشریف لے گئے نا تو سرانے آپ کی چادر سی حضور دی۔ اج یہ مسئلہ ہے، یاد رکھو مسئلہ کہ اج کسی خوش نصیب نو حضور علیہ السلام خواب دے وچ دیدار کرا دین نا، اس دا دل تسلیم کرے کہ میرے آقا نے، یا دل تسلیم کر جائے کہ نورانی شخصیت میرے آقا نے، یا او نورانی ہستی بول کے فرما دے کہ اے میرے امتی میں تیرا نبی ہوں، تو وہ حضور ہی نے، یہ سرکار کا فرمان ہے، حضور ہی نے۔ اور سرکار خواب دے وچ کوئی چیز عطا کرنا، جدو بندہ بیدار ہوئے گا جاگے گا اس دے کول وہ چیز موجود ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر نہ ہوئے نا تو پھر نہیں۔ جنہ جنہ کو آقا نے عطا فرمایا تو آپ فرماتے ہیں جدو میں بیدار ہویا نا تو سویرے مینوں لوگاں نے ویکھا شرف الدین نے کیتے تے کوئی کمال ہو گیا، رات کو اٹھ نہیں سکتا سی، بول نہیں سکتا سی، آپ یہ جواب دے دے سرکار کرم فرما گئے۔ اچھا آپ باہر نکلے،
ایک نا مجذوب کے نال آپ کی ملاقات ہوگی. وہ کہنے لگا کہ شرف الدین جڑی رات میں تسا نعت پڑھی ہے نا، سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. کہتا ہے کہ شرف الدین جڑی راتی نعت پڑھی ہے نا، اے ذرا ہن پڑھ کے سناؤ نا. امام شرف الدین کوسیوی فرمان لگے کہ تینوں کی پتا رات کو یہ میں لکھی ہے پڑھی میں حضور دی بارگاہ وچ، تینوں کی میں پتا چل گیا. او مجذوب کہنے لگا کہ شرف الدین جدوں تو حضور دی بارگاہ وچ نعت پڑھ رہی سی نا، ایک نکر وچ لگ کے میں بھی تیرے کو سندا سی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے گوشت مبارک خیر دینے. حضور فرماتے ہیں وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ. حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں جو کچھ میں محمد سننا، آپ فرماتے ہیں تسی نہیں سن سکتے. اعلیٰ حضرت نے ہوئی فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے کو کان خاندان کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.